تیسرا اسی سے متعلق جو ٹاپک ہے میرا، وہ ہے تدبر قرآن۔ تدبر قرآن کا مطلب ہے قرآن پر غور کرنا، قرآن کو ایسے پڑھنا کہ آپ اس کو سمجھیں، اس کی آیات پر ریفلیکٹ کریں، اس سے نتیجے نکالیں، اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریں۔ قرآن کو پڑھنا تدبری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ آپ نے تلاوت کیا، آپ نے اتنے سپارے پڑھ لیا، آپ نے ان کو بخش دیا، یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اپنے نزول کا مقصد یہ بتایا ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر تدبر کیا جائے، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ اہل عقل اس سے نصیحت ذکر حاصل کریں۔ وہ کیا چیز ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن مجید نے 2 جگہوں پر یہ تقاضا کیا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 ہے، اس کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ابھی دیکھیے یہ قرآن کی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ اس کا جو سیاق سباق ہے نا، اس میں جو معاملہ زیر بحث ہے وہ منافقین کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھی جانثار صحابہ کرام بھی تھے، اور کچھ منافق بھی تھے، اور کچھ ان دونوں کے درمیان تھے جو ذرا کمزور مسلمان تھے۔ منافقین جو کسی دنیاوی مقصد مصلحت کے تحت مسلمان ہو گئے تھے اور دل میں مسلمان نہیں تھے، یہی منافق تھے۔ ان پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق کیوں ہیں، ان کے منافق ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر کیوں نہیں مان رہے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو یہ اس میں بہت تضاد اختلاف پاتے۔ یعنی یہ بات کہ قرآن مجید میں کوئی تضاد، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ ایسے ہی پڑھ کے نہیں معلوم ہوگا، اس پہ تدبر کر کے معلوم ہوگا۔ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے یہاں تو یہ فرمایا ہے اور یہاں یہ فرمایا، یار یہ دونوں باتیں میچ نہیں کر رہی۔ پھر آپ تدبر کریں گے اور آپ کہیں گے نہیں، اوہو یہ میرے فہم کی کوتاہی کی، میچ کر رہے ہیں، اور پھر آدمی کہے گا کمال ہے، یہ تو اللہ ہی کے کلام میں ہو سکتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ کل خالد ظہیر تم اسی موضوع پر دوبارہ تقریر کرو، میری آج کی اور کل کی تقریر میں فرق ہوگا، کنٹرڈکشن ہوں گی۔ یہ صرف اللہ کا کلام ہے جس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید منافقین کو یہی دعوت دے رہا ہے کہ یہ تم نے ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ رویہ کیوں اختیار کیا ہے؟ تم ان کو نہیں مانتے ہو؟ کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ یہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تضاد دیکھتے، یہ اس میں تضاد نہیں ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ غور کر کے، اور اس کے نتیجے میں ان کا یہ ایمان مضبوط ہوگا، ان کے اندر یہ اطمینان پیدا ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، چنانچہ اس کو لانے والے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی بات کو جو سورہ نساء کی آیت نمبر 42 میں بیان کیا گیا، سورہ محمد ہے سورہ نمبر 47، اس کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یہ آپ سمجھیں کہ ایک جھنجھوڑنے کا، ایک طرح سے ڈانٹنے کا انداز ہے، یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟
ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ قرآن سامنے ہے ان کے، پڑھتے ہیں، غور نہیں کرتے. تو یہ تدبر قرآن ہے، قرآن پر غور کرنا، جو اصل میں انسان کے اوپر جو غفلت کی لیئرز ہیں، غبار ہیں، تالے ہیں، ان کو ہٹاتا ہے. کیسے؟ جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ قرآن کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، آپ اپنے اوپر اس کو طاری کرتے ہیں. میں اس کا آپ کو ایک مثال قرآن مجید سے دیتا ہوں. قرآن مجید نے یہ بتایا ہے، ایک جگہ پہ تو یہ بتایا ہے کہ لوگ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ، بلکہ ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم لوگ اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا مشورہ دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی جو بات تم دوسروں کو بتا رہے ہو وہ بات تم خود اپنے اوپر کیوں اپلائی نہیں کر رہے؟ اس کی ایک بڑی عمدہ مثال سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے بیان کی. سورہ سعاد ہے، سورہ نمبر 38، اس کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے داؤد علیہ السلام کا. اس واقعے میں یہ بتایا ہے کہ ان کے پاس دو بھائی اپنا ایک جھگڑا قضیہ لے کر آئے. ان میں سے ایک جو تھا وہ مالدار تھا اور دوسرا کمزور تھا. وہ اس کے بیان کے مطابق ایک کے پاس 99 دمبیاں تھیں اور ایک کے پاس صرف ایک تھی. تو مقدمہ لانے والے بھائی نے یہ کہا کہ یہ جو میرا بھائی ہے 99 والا، وہ مجھ سے میری ایک دمبی بھی چھیننا چاہتا ہے اور مجھے اپنی بیان میں شدت اور سختی کے ساتھ دباؤ ڈالتا ہے. تو اس پر داؤد علیہ السلام نے اپنا فیصلہ سنایا کہ یہ جو کچھ اس نے کیا ہے تمہارے بھائی نے، یہ بڑی زیادتی کی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر کیا ہے کہ بہت سے وہ لوگ کہ جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، جن کے پاس اختیار زیادہ ہوتا ہے، وہ ان کو کہ جو کمزور ہوتے ہیں ان کو دباتے ہیں. رائٹ؟ یہ بات بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ داؤد نے خیال کیا کہ اس کا رب اس کو آزما رہا ہے، اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے، رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام دوسرے کو ان کے مقدمے پر فیصلہ سناتے ہوئے اپنے آپ کو نہیں بھولے، اور انہیں کوئی خیال آیا کہ بھائی یہ دوسروں کو تو تم کہہ رہے ہو، تم سے بھی تو یہ غلطی ہوئی تھی. انہوں نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی، ماحول کیا ہے، کون دائیں بائیں ہیں، وہ احساس اتنا غالب تھا کہ سجدے میں گر گئے. یعنی انہوں نے کہا خدا مجھے معاف کر دیں، مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. I shouldn't have done it. یہ اصل میں ظاہر ہے کہ وہ بہت اعلیٰ، بہت اونچے کردار کے لوگ تھے، اللہ کے پیغمبر، مگر ہمیں کیوں بتایا گیا ہے کہ ہم بھی ان کو ایمولیٹ کرنے کی کوشش کریں؟ آئیڈیلز تو وہی ہیں نا. تو یہ ہے اصل میں غور کہ آپ دوسروں پر اپلائی نہ کریں، اپنی ذات پر اپلائی کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات بیان ہوئی ہے، یہ بات مجھ سے کیسے ریلیٹ ہو رہی ہے اور میں کیسے اس پر پورا اتروں، اور خدایا مجھ سے غلطی ہو چکی ہے تو مجھے معاف کر دے. اس وجہ سے آپ یہ غور کیجئے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابھی مانا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے چوتھے آئٹم پر نماز کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی نہیں ہوتی جیسے ہماری ہوتی ہے کہ آپ نے پڑھا اور ختم کیا، چار رکعتیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد کچھ اور پڑھنا ہے. نہیں، آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے. اس میں جو کچھ بیان ہوتا تھا اس پر آپ اپنا کمنٹ کرتے، اللہ سے معافی مانگنے کا موقع ہوتا معافی مانگتے، جنت کی طلب ہوتی تو تقاضا کرتے، مانگتے، جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرتے. یہ زندہ ایک آپ کا ایک رویہ تھا. اسی میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کو پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بعض رویے بیان کیے. ہم جب اس کو پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ آئیں مل کر پڑھتے ہیں اور یہودیوں پر لان تان کرتے ہیں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں نازل کیا، بلکہ یہ دیکھیں کہ جن یہودیوں کا ذکر وہاں ہو رہا ہے، کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کنڈیم کیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہی کنڈیمنیشن ہمارے لیے ہے. یہ ہے اصل میں قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جس مثال کو جب بھی میرے سامنے آتی ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ مسلمان اس آیت کو پڑھتا ہے، اس لیے کہ معلوم تو نہیں ہوتا. قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہے، سورہ نمبر 2، اس کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی کہتے ہیں وقالو لن تمسنا النار، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، سوائے چند دنوں کے لیے. تو میں جب بھی پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم الحمدللہ کلمہ گو ہیں، سوائے چند دن. یقین ہے، اسی یقین کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اسی یقین کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں. اسی میں کہتا ہوں اصل میں کام کرنے کا یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کا کلام بتایا جائے. تو فرمایا کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے لیے. تو میں نے ایک مرتبہ ایک مسلمانوں کی مجلس میں یہ بات پیش کی، ظاہر مسلمانوں کی مجلس میں پیش کر سکتا تھا، یہودیوں کی مجلس میں تو مشکل تھا. تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، قرآن یہی کہتا ہے، لیکن یہ یہودیوں سے متعلق ہے، ہم سے متعلق نہیں ہے. تو یہ بھی ایک لیول ہے. تو قرآن مجید نے اس پہ تبصرہ کیا کیا؟ قل، ان سے پوچھو، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو، جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، ایسے ہی اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہو کہ ہم بخشے بخشائے ہیں. کوئی بیچارہ کوئی مصیبت کا مارا کہیں 2-4 دن کے لیے جائے گا بھی تو انشاءاللہ واپس آ جائے گا. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو مذہبی غلط فہمی ہے یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگ اتنے گھناؤنے جرم کرتے ہیں کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اصل میں ان کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے باوجود وہ پکڑے نہیں جائیں گے. تو یہ ایک میں نے آپ کو اس کی مثال دی. بالکل اسی طرح سے اچھا ایک آگے کی آیت بھی سن لیں، جو اگلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. بس میں اس کا ترجمہ کر آپ کو سنا دیتا ہوں. جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بلا، نہیں یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ من کسب سیئۃً، جس نے کوئی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس کی برائی اس پر غالب آ گئی. ایک یہ ہے کہ کسی نے برائی کی اور توبہ کر لی تو وہ تو پاک صاف ہو گیا. ایک وہی بات جو ہم نے پہلے ابھی سنی کہ اس نے وہ غالب آ گئی اور اسی طرح سے مر گیا تو وہ نہیں بچے گا. فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے، 2-4 دن کے لیے نہیں ہوگا. اس لیے یہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے جو بے لاگ ہے، اس میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے کوئی فیورٹزم نہیں ہے. تو یہ ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. آپ کو جانا ہے؟
جانا ہے آپ کو؟ اچھا اچھا سوری، میں نے اسی لیے گیپس رکھے ہوئے نا تاکہ درمیان میں یہ کام بھی ہو سکیں. ایک اور میں آپ کو مثال دے رہا ہوں تدبر قرآن کے نتیجے میں جو ہمیں جس تک پہنچنا چاہیے. قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں، یہ سورہ نمبر 3 ہے، اس کی آیت نمبر 72 اور 73 میں یہ فرمایا کہ بعض یہودی تھے، وہ اسلام کے بڑھتے ہوئے پیغام کو جو لوگوں کو متاثر کر رہا تھا، اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے آپس میں ایک سازش کی. وہ سازش کیا زبردست سازش تھی، آپ سوچئے کہ کیا ذہن تھا ان کا، کہ انہوں نے کہا کہ آمنو بالذی انزل الیہم وجہ النہار، ایمان لے آؤ اس پر کہ جو ان پر اترا ہے صبح کے وقت. یہ پوری اذان ہوگی. آمنو بالذی انزل الیہ، ایمان لے آؤ اس پر جو ان پر نازل ہوا، وجہ النہار، دن کے وقت، صبح کے وقت، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور انکار کر دو بعد میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی لوٹ جائیں. یعنی آپ سوچئے نا کہ جب مسلمان ہوں گے، ایمان لائے، کچھ کمزور بھی تھے، وہ یہ محسوس کریں گے کہ یہ یہودی ایمان لے آئے ہیں، بھائی متعصب نہیں ہیں، ان کے اندر سچائی کو ماننے کا جذبہ ہے، تبھی تو ایمان لے آئے ہیں. اور شام کو جب انکار کریں گے تو پھر کمزور بعض لوگوں کے اندر یہ خیال آ سکتا ہے کہ بھائی یہ اندر آ کے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں. تو کیسا زبردست وہ سازش تھی. اس کے بعد انہوں نے مزید ایک دوسرے کو کہا کہ دیکھو، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور مت ایمان لانا سوائے اس شخص پر، من تبع دینکم، جو تمہارے دین کا فالوور ہے. کسی اور کی بات نہ ماننا، خبردار. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس میں دین کی جگہ مسلک ڈال دیں تو یہ مسلمان ہم آ جائیں گے کہ دیکھو کسی دوسرے کے مسلک کی بات نہ سننا، اپنے مسلک پر رہو. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کا یہ تبصرہ، ان کا یہ جملہ آگے بھی بیان کیا ہے، اور اس میں فرمایا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو یہ کہا کہ دیکھو کسی اور کی بات نہ ماننا سوائے اس بات کے کہ جو تمہاری بات ہے، تمہارا دین ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کل کو اللہ کے ہاں اس بات کو پیش کریں کہ یہ تو جانتے تھے. یہ ان کا پورا جملہ ہے، لیکن اللہ نے یہ پورا جملہ ایک ساتھ بیان نہیں کیا، بلکہ اس کو 2 ٹکڑوں میں توڑ دیا، ڈیوائیڈ کر دیا، اور اس کو الگ الگ کر کے درمیان میں یہ فرمایا، قل ان الہدی اللہ هو الہدی. ان کو یہ بتا دو کہ اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا خدا کے واسطے یہ تم نے کیا دین کے ساتھ مذاق کیا ہوا ہے کہ یہ میرا دین ہے، یہ اس کا دین ہے، یہ میرا مسلک ہے، یہ اس کا مسلک ہے. ان کو یہ بتا دو کہ اصل مسئلہ ہدایت ہے، اور وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. مجھے دین کو سمجھنے، دین کو جاننے میں ایک ہی پریشانی ہونی چاہیے کہ یار دین ہے کیا؟ فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں وہ کہتے ہیں، وہ بڑے عالم ہیں، وہ بڑے قابل ہیں. ارے آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. میں تو جاننا چاہتا ہوں کہ صحیح دین کیا ہے. وہ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ دلائل سے معلوم ہوگا. ٹھیک ہے، بعض اوقات مجھے ہو سکتا ہے بات سمجھ میں نہ آئے. جب مجھے بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ میرے نہ سمجھنے پر مجھے معاف کرے گا.
پھر جو بھی مجھے بات زیادہ اپیل کرے کر لے میں کر لوں گا، مگر یہ ایٹیچیوڈ کہ جو ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہودیوں کی طرح بالکل سرایت کیے ہوئے ہے، تو خبردار وہ ان کی بات نہ سننا، بات صرف انہی کی ماننا جو تمہارے اپنے مسلک کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ڈانٹ کے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ ان الہدی اللہ هو الہدی، کہ اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے۔ یہ کیا تمہارا رویہ ہے کہ جو ہماری بات کو مانے اس کو ہمیں ماننا ہے، دوسروں کی بات کو نہیں ماننا؟ نہیں، ہم نے ہدایت کو ماننا ہے، ہم نے سچائی کو ماننا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ان لوگوں میں سے کس کی بات کس معاملے میں اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ بات کیسے انسان یہاں تک پہنچے گا؟ تدبر کر کے، یعنی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی محض تلاوت نہیں کر رہے، بلکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا کوئی حصہ کہیں مجھ سے ہم سے تو متعلق نہیں ہے۔ یعنی میں یہ آنیسٹلی بہت پریشان ہوتا ہوں کہ کیا مسلمان اسی قرآن کو پڑھتے ہیں؟ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد تو فرقہ واریت ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ جب یہ آیت پڑھیں گے تو بندہ کہے گا کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ فلاں ہیں یا فلاں ہیں، اصل میں اللہ کی ہدایت جو اصل ہدایت ہے ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے اختلافات ہوں گے، لیکن کبھی شدت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی ہم بات سنیں گے، اس جذبے کے ساتھ سنیں گے کہ میں آپ کی بات سمجھوں، آپ میری بات سمجھیں، اس لیے کہ مسئلہ ایک ہی ہے، پروجیکٹ ایک ہی ہے، آبجیکٹو ایک ہی ہے کہ ہمیں اللہ کی ہدایت کو جاننا ہے، اور اس میں کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی مسلمان ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ اللہ کا پیغام کیا ہے۔ تو یہ تدبر ہے، یہ ہماری آج کی گفتگو کی تھیم میں ایسے فٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اصل میں تدبر ہی کے نتیجے میں آپ کو اللہ کی حقیقی یاد، آپ کو اللہ کا حقیقی ذکر نصیب ہوگا۔ چنانچہ میں ایک مرتبہ پھر وہ آیت جو میں نے اس سے پہلے بھی پڑھی اس کو دہرا رہا ہوں۔ یہ آیت بھی سورہ صاد ہی کی ہے، سورہ صاد سورہ نمبر 38 ہے، اس کی آیت نمبر 29 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اے پیغمبر آپ پر، مبارکن، اور یہ بابرکت کتاب ہے۔ بابرکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز، ایک شے، ایک پیغام ہے جو اپنے ظاہر میں محدود مختصر ہے، مگر وہ پھیل گیا، اس کی بہتری، اس کی ہدایت، اس کی روشنی دنیا جہان میں پھیل گئی۔ اللہ نے اپنا کلام چند آیات پر مشتمل نازل کیا، اور دیکھیے کہ اس سے پھوٹنے والا ایمان اور اس کی روشنی دنیا میں پھیل گئی۔ یہ ہے اس کی برکت۔ تو یہ بابرکت کلام ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت یاد دہانی حاصل کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے وہ حقائق، وہ اللہ کے ساتھ تعلق، وہ آخرت کی جواب دہی کا احساس جو ہم سب کے دلوں میں اللہ نے پیدائشی طور پر رکھ دیا ہے، اس کو دوبارہ ابھارنا ہے، نمایاں کرنا ہے۔ کیسے؟ اللہ کی کتاب کی آیات پر غور کر کے۔ جب آپ غور کریں گے تو کیا ہوگا؟ لیتذکر، آپ ذکر آپ کو نصیب ہوگا، آپ ریکنیکٹ ہو جائیں گے، آپ کے اندر وہی احساس بیدار ہو جائے گا، اور آپ یقین جانیے کہ یہ قرآن کرتا ہے۔ میں بھی پچھلے دنوں، چند 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ملتان میں ایک گیدرنگ تھی جس میں ایک بہت اچھے آج کل کے ایفیکٹو نصیحت کرنے والے چند لوگ ہیں۔ میں ان کو ایسے گیج کرتا ہوں کہ جب آپ کو واٹس ایپ پہ بغیر آپ کے مانگے کچھ شکلیں نظر آنے لگیں بار بار، تو آپ کہیں گے یہ پاپولر ترین لوگوں میں سے۔ تو ان میں سے ایک صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی،
مجھے اس کے بعد 5-10 منٹ بولنے کا موقع ملا تو میں نے یہ کہا جی کہ آپ نے بہت اچھی بات کی، ہمیشہ ہی اچھی بات کرتے ہیں، بس ایک چیز رہ گئی، آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے، آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں بزرگوں کی باتوں کو سننا چاہیے، انہوں نے یہ نصیحت کی ہے، یہ نصیحت کی ہے، میں بس ایک بات اور اس میں ایڈ کر رہا ہوں، اللہ کا کلام اس سے زیادہ کوئی مؤثر چیز نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہاں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بہت انڈر ریٹڈ کتاب ہے، باتیں ہم اس کے بارے میں بہت کرتے ہیں، بڑی زبردست اللہ کی کتاب ہے، اتنا ثواب ملے گا، مگر انسانی شخصیت کو بدلنے میں جو اس کا کمال ہے، اس کی تاثیر ہے، وہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، یہ وہ کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوتا تھا، تو اسی کلام کے ذریعے سے قرآن خود بتاتا ہے کہ آپ کو ایمان نصیب ہوا، تو ہمیں اس کو پڑھنا ہے اور اس کو پڑھ کر اپنے اندر نصیحت حاصل کرنی ہے، یاد دہانی حاصل کرنی ہے، خواب میں لپیٹ کر اوپر نہیں رکھنا، بالکل، کہ جب دلہن رخصت ہو رہی ہو اس کو اس کے نیچے سے آپ گزار رہے ہیں۔ اور پڑھا نہیں اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، وہی بات جو آپ نے پہلے بھی کی نا، کہ آدمی کو ایک جھوٹی تسلی ہو جاتی ہے جی کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، قرآن اس کے لیے آیا نہیں تھا، قرآن تو اصل میں اس لیے آیا تھا کہ ہم اس کی آیات پر غور کریں اور اس کے نتیجے میں عقل والے نصیحت یاد دہانی حاصل کریں۔ تو وہ جو 4 بریکس ہونی تھیں، بلکہ چوتھا تو بریک ڈاؤن ہونا تھا، تو ان میں سے تیسری بریک ہو چکی ہے۔ تو اگر آپ اس موضوع پر کچھ فرمانا چاہیں یا پوچھنا چاہیں تو فرمائیں، ورنہ چوتھا اور خوشخبری یہ ہے کہ آخری موضوع اب آنے والا ہے۔ اچھا، میں نے یہ پوچھنا تھا، جی جیسے قرآن پڑھتی ہوں میں، ٹھیک جی ہے، ترجمہ پڑھتی ہوں، تفسیر پڑھتی ہوں۔ جی، آپ کا پہلا سوال تھا موبائل میں قرآن مجید پڑھنے سے متعلق۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو بڑی نرمی اور ادب سے یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن اس طرح سے تھا ہی نہیں، تو آپ کس قرآن کی بات کر رہی ہیں کہ جو آپ نے کھولنا ہے اور بند کرنا ہے؟ وہ تو صرف ان کے سینوں میں تھا، چند لوگوں کے پاس کہیں کچھ صفحات تھے، ورنہ صرف قرآن یاد تھا۔ یہ دیکھیں، آپ لوگ برطانیہ میں ویسٹ میں رہتے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمارا جو دین ہم کو ملا ہے نا، اس کے 2 حصے ہیں، ایک ٹریڈیشن ہے، اور ٹریڈیشن تو ساری ہے، لیکن ٹریڈیشن کا ایک حصہ دین کے نام پر کچھ چیزیں ہیں جو دین نہیں ہیں، اور ایک ٹریڈیشن کا حصہ دین ہے۔ آپ یہ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری زندگی ایک آزمائش ہے، تو آپ کی بھی ایک آزمائش ہے نا، آپ سے اللہ تعالیٰ جو حق پسندی کا مطالبہ کر رہا ہے، اس آزمائش کا یہ تقاضا ہے کہ خدا کے واسطے اپنی ٹریڈیشن کا وہ حصہ کہ جو دین نہیں ہے مگر آپ نے دین کے نام پر اختیار کیا ہے، اس کے بارے میں اتنے جذباتی نہ ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ٹریڈیشن چھوڑ دیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور اگر وہ بدعت نہیں ہے تو ضرور آپ اختیار کریں، مگر دین اور غیر دین میں فرق کریں۔ تو یہ چونکہ پاکستان سے آئے ہیں، جی پاکستان میں رہتے ہیں، جی، تو وہ میں نے آپ کو بہت دفعہ سنا ہے گلستان ہے۔ اچھا آپ وہاں آتی تھیں، اللہ اکبر، درس کرتے ہیں، اچھا بہت دفعہ میں حیدرآباد میں، چونکہ میں جی 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 جی، کمال ہو گیا جی۔ یہ تو جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رشتہ ہوتا ہے تو بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے۔ یہ 2006 2007 اور 2008 کی بات ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ تو ایک بات یہ ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے، اللہ نے انسانوں کو عقل دی جس کے نتیجے میں انہوں نے لیپ ٹاپ، اسمارٹ فونز وغیرہ بنائے، اور اس میں جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جن کے کام کے نتیجے میں، اللہ اکبر، آپ یقین جانیں کہ اب ہاں، سو وہ آپ کو میرے کہ بعض لوگ انسسٹ کرتے ہیں نا کہ یہ دین ہے،
تو اس کے نتیجے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس کے نتیجے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بعض اوقات آپ اپنی نئی نسلوں کو آپ دین سے دور کر دیں گے، اس لیے کہ آپ ان کو دین کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ بتا رہے ہیں. فار گاڈ سیک پہلے آپ خود تو طے کر لیں، اور اس کے لیے آپ کو فلیکسیبل ہونا پڑے گا، اور آپ کو خود سے اتنا حق پسند ہونا ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ اوہ ہو یار یہ میں پچھلے 40 سال سے میں خود کر رہا ہوں، میں نے اپنے والد صاحب کو بھی کرتے دیکھا تھا، لیکن یہ مجھے آج معلوم ہوا کہ یہ دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے. ظاہر ہے جو چیز آپ نے جان بوجھ کے غلط نہیں کی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو پکڑے گا بھی نہیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عمل کے بارے میں، نیکی کے عمل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اگر وہ انسان اچھی نیت سے کرتا ہے تو اس کا اجر اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملے گا. تو آپ نے ذکر کیا، جو چیزیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں ان کو آپ نے پڑھ لیا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کوئی آپ کو اجر نہیں ملے گا، لیکن وہ ذکر اصلاً اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے بس اس کے الفاظ کو دہرا دیا، بلکہ اس کا مقصد، اس میں جو مفہوم ہے اس کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا ہے. چنانچہ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ کو پکارنے، اس کو یاد کرنے، اس سے دعا کرنے کا عمل ہے کہ جس کو کہ آپ بہتر سے بہتر بنائیں. اس میں کبھی کوتاہی بھی ہوگی، جب کوتاہی ہو تو اپنے آپ کو سمجھائیں. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پر فوکس کریں، سلو ڈاؤن کر لیں، اور اپنا اطمینان کریں کہ جو کچھ آپ پڑھ رہی ہیں وہ آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے اور وہ آپ کے اوپر اثر بھی کر رہا ہے. تو یہ آپ کریں. باقی غیر کہ جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، اپنی بات ان تک پہنچا دیں. اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عید بقرعید کے موقع پر تو خاص طور پر پڑھنا چاہیے، لیکن اذکار میں کوئی ذکر ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کے لیے ممنوع ہے. یہ سارے اللہ کو یاد کرنے کے طریقے ہیں. وہ آپ نے ایک اور سوال کیا تھا آیت کریمہ سے متعلق. دیکھیں دعا، کسی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک اصول بتایا ہے، یعنی ایک اس کے ہاں قبولیت کے بارے میں اس کا ایک پیمانہ کرائٹیرین بتایا ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ دعا دل سے بے چینی اور ڈیسپریشن کے ساتھ کریں گے، جس کو مضطرہ، بالکل وہ ہے کہ جو وہ اصل میں سنتا ہے، تو اصل میں اپنے اندر وہ بے قراری پیدا کریں. تو وہ جب آپ کے دل سے نکلے گی تو وہ صحیح کہتے ہیں بعض لوگ کہ ابھی زبان سے تو بات پوری طرح سے نہیں نکلی ہوگی، اللہ کے ہاں وہ قبول ہو چکی ہوگی، وہ پہنچ جاتی ہے. تو یہ جو بار بار کا پڑھنا ہے، میں اگین وہی بات ہے کہ میں اس کو غلط تو نہیں کہتا، لیکن 1.25 دفعہ میں اور میرے میاں پڑھ لیتے ہیں کسی کام کے لیے، جی تو مطلب کوئی پڑھنا گناہ، ہم دونوں پڑھتے ہیں اور دیکھیں، پڑھتے تہجد میں ہی ہیں. میں 2 باتیں اس میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو میں کہہ چکا ہوں کہ الفاظ کی مقدار سے زیادہ اس کے مفہوم میں جو آپ کے لیے ایک تاثیر کے پیدا کرنے کا امکان ہے دل میں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ جس طرح تم نے حضرت یونس علیہ السلام کو اندھیروں سے نکالا، یا اللہ میرے بچوں کو بھی اس طرح نکال دے، یہ پڑھ کے. اور یہ نہیں کہ روزانہ مطلب 1000 دفعہ، 3000 دفعہ، 5000 دفعہ، کبھی زیادہ موقع مل جاتا ہے 10,000. یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ بات اچھی ہے، لیکن یہ بات آیت نہیں کہہ رہی ہے، آیت کا پس منظر کہہ رہا ہے. پس منظر کے آیت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی ظالموں میں تھا. ہاں، مجھ سے ہی زیادتی ہوئی. تو اس کو پڑھتے ہوئے ظاہر ہے کہ آپ یہ بھی سوچیں گے کہ میرے اس موقع پر پڑھنے میں اس کی کیا ریلیونس ہے، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے. ظاہر ہے یہی اس کا اظہار ہوگا نا. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ جان لیں کہ
دین ہم کو، پورے کا پورا دین ہم کو کسی اور نے نہیں دیا، نہ ہمیں کسی اور سے لینا ہے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے۔ آپ نے ہم کو اگر یہ بتایا ہے تو اصل میں یہ اوتھینٹک دینی عمل ہے۔ باقی کسی کا تجربہ ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے، میں آپ کو روکتا نہیں ہوں، لیکن اس میں فرق ضرور کیجیے۔ اس لیے دیکھیں، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے جی کہ میں مثال کے طور پر سبحان اللہ 500 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، میں اس کو بدعت نہیں کہوں گا۔ آدمی، قرآن نے کہا اذکر اللہ ذکرن کثیرا، مگر جب کوئی شخص اس 500 کو لوگوں میں پروموٹ کرے گا تو بڑی ڈاؤٹ فل چیز ہے۔ یہ کرے گا کیسے؟ میں اس سے سوالات کروں گا، یہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ تعداد کہاں سے آئی؟ یہ کویسچن ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ یہ آیا کہاں سے؟ اس لیے کہ یہ آیت تو قرآن میں ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ آیت ایک خاص مقصد کے لیے پڑھنی بھی سمجھ میں آتی ہے، اس کے الفاظ بتا رہے ہیں، مگر 1.25 لاکھ کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ 1.25 لاکھ کی تعداد سوائے پیغمبر کے کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ جب آپ اس کا دروازہ کھولیں گے، پھر دروازہ کھل گیا، پھر کچھ میں بھی بولوں گا، کچھ آپ بھی بولیں گے، اور وہ بات کچھ سے کچھ ہو جائے گی۔ پر یہ گزارشات ہیں۔ یہ ہے جناب تیسرا سیگمنٹ تھا۔ اب آپ اجازت دیں چوتھا بھی شروع کرتے ہیں۔ جی انشاءاللہ اگر رسپونڈ نہ کیا تو یاد کرائیے گا۔ دیکھیں، یہ آپ کا ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ 2 طرح کی دینی ہدایات ہیں۔ ایک ہدایت یہ ہے کہ میں جب سواری کروں، سواری کو استعمال کروں، تو اللہ کا شکر ادا کروں، دعا پڑھوں، اور یہ کہ اس میں کوئی ناجائز چیز نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچانا نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہی والی سواری، اونٹ ہی پر تم کو بیٹھنا ہے، نہیں۔ اس طرح کے جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں اس میں ہدایت بس اتنی ہے، باقی اس کے طریقے ذرائع بدلتے رہتے ہیں۔ ہدایت یہ ہے کہ جتنا دین تم جانتے ہو، کسی کو بتا سکتے ہو، تم بتا دو۔ ایک زمانہ تھا جس میں لوگ بس سامنے بیٹھے ہوتے تھے، لوگ دین بتا رہے ہوتے تھے۔ آج یہ دیکھیں 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور آپ بھی سن رہے ہیں، کچھ اور لوگ بھی سن رہے ہیں۔ تو ان تمام معاملات میں ہم کو صرف اتنی بات دیکھنی ہے کہ کوئی چیز دین کے خلاف تو نہیں ہے۔ میں یہ صوفے پہ بیٹھا ہوں، یہ صوفہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ کوئی چیز جو ہم نے استعمال کی ہے وہ غلط، ناجائز، حرام نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے۔ یہ ہے جن کو ہم کہتے ہیں دنیاوی امور۔ کچھ وہ معاملات ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے تعبدی امور، عبادت، جیسے نماز، اللہ کا ذکر، روزہ، حج، عمرہ، قربانی، دعا وغیرہ۔ اس میں ہم اجتہاد کر ہی نہیں سکتے۔ یہ سارے کا سارا وہ کریں گے ہم کہ جو ہمیں پیغمبر سے ملا ہے۔ اپنی جانب سے نہ کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، نہ سبٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہماری ساری بحث یہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا یہ بتایا ہے یا نہیں بتایا۔ اس میں میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ جو آپ نے بتایا، بیان کیا، تسبیح فاطمہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اس لیے میں اس سے تو مجال ہی نہیں کہ کسی کو میں کچھ تبصرہ کروں، لیکن اس پر اجتہاد کرتے ہوئے کوئی آدمی کہے کہ میں 500 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہوں، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، جب تک کہ وہ اپنی ذات تک محدود رکھے۔
اس کو پروموٹ نہیں وہ کر سکتا. اس لیے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اپنی ذات تک محدود رکھیں. بھائی اللہ نے کہا ہے اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. بھائی آپ نے 5 نمازیں پڑھیں، فرض بھی ہیں اس میں، کچھ نوافل بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کہا نہیں میں کچھ اور نوافل پڑھنے ہیں. میں کیسے روک سکتا ہوں آپ کو، سوائے اس کے کہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں نہیں پڑھنے، رائٹ. مگر آپ کہیں کہ نہیں دیکھیں میں نے ایک نئی چھٹی ایک نماز دریافت کی. نہیں آپ نہیں کر سکتے. آپ کہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش کتنا بابرکت ہے، تو آئیں ہم جا کے میدان میں اس میں بھی نماز پڑھتے ہیں. نہیں یہ نہیں کر سکتے آپ، یہ نہیں کر سکتے. سو دین کے ان امور میں کہ جن کو تعبدی عبادت کے امور کہا جاتا ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اور کہ جس سے کہ ہم یہ طے کریں کہ اس میں اللہ کا منشا کیا ہے. تو اس میں ہم اسٹرکٹلی صرف وہی چیز کریں گے کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. جن معاملات، احکام، ہدایات میں ہمیں بس کچھ اصول بتا دیے ہیں، اس میں ہم اپنی ڈسکریشن، اپنی نئی انوویشنز کو بھی شامل کریں گے. ہمیں نہیں بتایا گیا کہ گھر کی کنسٹرکشن ایگزیکٹلی کیسے ہوگی، تو اس لیے یہ بات دین کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر کوئی انسسٹ کرے کہ جیسا حجرہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ویسا ہی ہم بنائیں گے. یہ دین ہے نہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے. کوئی انسسٹ کرے کہ نہیں ہم کو اونٹ پر، گھوڑے، گدھے، خچر پر سواری کرنا یہی زیادہ نیکی کا کام ہے، نہیں یہ بالکل نہیں ہے. یہ اس زمانے کی سواریاں تھیں جو آپ نے اختیار فرمائیں. اس میں ہمیں وہ چیزیں ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جو سواری کرتے وقت بتائی گئی ہیں، لیکن اس سب میں انوویشن ہو سکتا ہے، لیکن تعبدی امور میں انوویشن نہیں ہو سکتی. یہ معاملہ ہے. آپ نے جو بیان فرمائی بات دیکھیں، اس میں بھی تقریباً وہی جواب ہے کہ نماز جو بتا دی گئی، فرض ہوں یا نوافل، وہ تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین ہے، اور ایک اسی دین میں وسعت ہے. یعنی جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ بھائی میں کیسے روک سکتا ہوں کسی کو کہ اگر وہ کہے کہ میں ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 4 رکعت پڑھوں گا، اور جتنے مرضی پڑھو، مگر یہ آپ مجھے نہ اس کی تبلیغ کریں. اس لیے کہ یہ جو بات ہے کہ اس کے بعد کتنا پڑھنا ہے، یہ میں صرف پیغمبر سے لوں گا، اور پیغمبر کے دیے ہوئے اختیار کو میں خود استعمال کروں گا. اس میں اگر میں نے علماء کو بھی اختیار دے دیا تو میں نے علماء کو ان کے مقام سے اٹھا کر اس جگہ بٹھا دیا جو ان کا مقام ہے ہی نہیں. ایک عالم صرف یہ خدمت کرتا ہے، اور اس کو کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ کیا ہے، اس میں اس سے متعلق پیدا ہونے والے سوالات کے جواب دے. بس میں اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ کروں، یہ میرا اختیار ہی نہیں ہے. اس لیے کہ، اور یہ سچی بات ہے کہ اتنا اویئر عام مسلمان کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ سر یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں، نہیں یہ میرا خیال ہے یہ بھی ہونا چاہیے. نہیں سر، آپ کا خیال کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ ہمیں وہ دین بتائیں جو حضور نے بتایا ہے. حضور کے بتائے ہوئے دین کو ہم آپ سے سننے کے لیے آئے ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، ہم اتنے واقف نہیں تھے، ہمیں اتنی واٹ ایور توفیق نہیں ہوئی. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ وہ دین بتائیں پیار محبت سے، پولائٹلی. لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ کنفیوژنز، کمپلیکیشنز میں ایک کمپلیکیشن یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ دین کہاں سے لینا. میں لوگوں کو کہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ یار وہ ہم بڑے تم جذباتی ہوتے ہو کہ کسی ایک اور شخص نے نبوت کا دعویٰ کر لیا. ویسے چھوٹے چھوٹے پیغمبر تو آپ نے بھی بنائے ہوئے ہیں، کسی سے کچھ دین سیکھ رہے ہیں، کسی سے کچھ لے رہے ہیں. یار یہ دین دینے والے لوگ نہیں ہیں، یہ دین بتانے والے لوگ ہیں. یہ دین مینوفیکچر کرنے والے لوگ ہو ہی نہیں سکتے. یہ دین پروڈیوس کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ دین کلیریفائی کرنے والے لوگ ہیں. سو اے اسکالر از somebody who clarifies the religion given to us by the prophet, may God's mercy be on him. وہ
اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں. سچی بات ہے, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, یعنی میں کسی کو لان تان نہیں کر رہا, میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی ایک اس کا ایک لیول, ایک سٹیٹس ہوتا ہے. آپ پیغمبر کو جب اللہ میاں یا ان کا بیٹا بنا دیں گے تو ادھر بھی کنڈمنیشن ہوگی, کرٹیسزم ہوگا کہ یار نہیں, یہ ان کا مقام نہیں ہے, آپ نے ان سے نہیں دعا کرنی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, اور یہ اہل کتاب کو ہدایت کی, ان کو سمجھایا, ان کی سرزنش کی کہ اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق, اپنے دین میں بغیر وجہ کے مبالغہ مت کرو, ایگزیجریٹ مت کرو. یعنی جس کا جو مقام ہے اس کو وہی مقام دو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا, ورنہ مسئلہ ہی مسئلے. بتا دیں جی, آگے چلیں یا رک جائیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر موقع ملا اور ہم نے نماز کو ڈسکس کیا تو میں آپ کو اس میں یہ بتاؤں گا کہ نماز میں, بلکہ یہ حصہ omit کر دوں گا کیونکہ یہ میں اب بول رہا ہوں, نماز کے 2 حصے ہیں. تمام عبادات میں ایسا ہی ہے, ایک فرض ہے, ایک نفل ہے. جو فرض آپ نے پڑھ لیے آپ کی نماز مکمل ہو گئی. نفل اضافی اذکار آپ کی مرضی ہے, کوئی پڑھنا چاہے ضرور پڑھے, کوئی نہیں پڑھنا چاہے اس نے اپنی کم سے کم عبادت پوری کر لی. اب وہ مزید کچھ نہ پڑھنے پر اللہ کے یہاں جواب دے نہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے, نماز کے بعد مختلف موقعوں پر مختلف اذکار پڑھے جو ہمیں احادیث کی کتابوں میں اب موجود ملتے ہیں. ان میں کوئی شخص انتخاب کر سکتا ہے, کوئی شخص سارے پڑھنا تو بہت مشکل ہے, اس لیے کہ آپ نے بھی سارے ہر نماز میں نہیں پڑھے, کبھی کچھ. اس میں حکمت ہے, اس لیے کہ ایک ہی ذکر جب آپ دہراتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کچھ مونوٹنس سا ہو جاتا ہے, اور آدمی تھوڑی دیر کے بعد محسوس کرتا ہے کہ میں بس اس کو پڑھ رہا ہوں, سمجھ نہیں رہا. تو آپ نے موقعوں پر اس کو بدل کے پڑھا. سب سے بہترین اذکار تو وہی ہوں گے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ان میں سے بعض اذکار وہ بھی ہیں جو قرآن میں ہیں. آدمی اپنے ذوق کے مطابق قرآن کا کوئی حصہ بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ پڑھتے ہیں کچھ اور اذکار جو آپ کو بتائے گئے ہیں, کسی نے تعداد بتا دی ہے, تو اس میں یہی گزارش کروں گا کہ بہترین اذکار وہ ہیں جو قرآن کی آیات میں ہیں. اس کے بعد وہ ہیں کہ جو آپ کو احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتے ہیں. ان کے حوالے سے. اس کے بعد اگر آپ کوئی ذکر کرتے ہیں, آپ کو روکا نہیں گیا ہے, مگر یہ جان لیں کہ اس میں کوئی اور شخص آپ کو بتائے اور حضور نے بتائے ہوں, اس میں آپ کا ٹیسٹ کیا کہتا ہے کہ کون سی بات ماننی چاہیے, کون سی بات کو اختیار کرنا چاہیے. میں دیکھتا ہوں وہ لوگ درود کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ فلاں پڑھیں فلاں. میں کہتا ہوں یہ جو درود ابراہیمی ثابت ہے کہ جو حضور نے بتایا ہے, آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرا درود پڑھنا غلط ہے, اس میں تو ایک شرط ہوگی, ایک شرط, اس کے الفاظ ٹھیک ہونے چاہیے. ٹھیک ہونے سے مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ نازک مسئلہ ہے, اس میں بعض اوقات بعض الفاظ شرکیہ ہو جاتے ہیں. یعنی اچانک معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی جگہ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر رہے ہیں, تو یہ تو بات ہی غلط ہوگی. تو اس کو تو بہرحال ہر حال میں اوائڈ کرنا ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص کوئی دعا جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں اس کو پڑھ رہا ہے, میں اس کو غلط نہیں کہہ سکتا. ذکر کرنے میں یہ فلیکسیبلٹی, ریلیکسیشن موجود ہے. مگر بہرحال میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ انتخاب کرتے ہوئے آپ قرآن حدیث میں جو اذکار ہیں ان کو ضرور دیکھ لیں, وہ بڑے غیر معمولی, بہت افیکٹو ہیں. تو ان کو کرنا چاہیے, میرے خیال ہے پریفر کرنا چاہیے. تعداد, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد نہیں بتائی ہے تو پھر کسی تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
آپ کو کوئی تعداد اپیل کرتی ہے اپنے طور پر، اس سے بھی روکا نہیں گیا، لیکن بہرحال وہ دین میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آدمی کہے کہ نہیں مجھے شام کے وقت میرے ٹائم ہوتا ہے تو 300 مرتبہ میں کروں تو بڑا اچھا ہے، قرآن نے کہا ہے نا آخر اذکر اللہ ذکرًا کثیرا. میں کہتا ہوں ضرور کریں، کسی دوسرے کو اس کو ایک باقاعدہ دینی عمل کے طور پر پیش نہ کریں، اس لیے کہ دینی عمل اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو پیغمبر کی اتھارٹی کے ساتھ آتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں یار مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، مجھے ٹائم بھی ہوتا ہے میں اس لیے کر رہا ہوں، کوئی آدمی کہے میں بھی کر لیتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ہے جو ہم کرتے ہیں اور یہ چیز بڑی زبردست ہے اور آپ بھی کریں، اس سے وہ کنفیوژن شروع ہو جاتا ہے کہ پھر معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے. ہم مسلمانوں کو دین کے معاملے میں ایک ہونا چاہیے، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی اور اس کے عمل میں بھی. عمل میں اللہ نے بعض چیزوں میں تو ایک کر دیا ہے، اس میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. نماز ہے، روزہ ہے، کچھ نہ کچھ تو ہم کرتے ہیں، روزے وغیرہ میں بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. مگر جنرلی اسپیکنگ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ایک یونانیمٹی ہے. مگر اذکار وغیرہ کے معاملے میں بھی جتنی ایک گنجائش ہے اس گنجائش کو ہمیں ان حدود کے اندر رکھ کے اختیار کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی چیز بھی لمبے عرصے تک آدمی کو بغیر سوچے سمجھے تو پڑھنی نہیں چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس معاملے میں سچی بات یہ ہے کہ پرسن ٹو پرسن معاملہ فرق ہوگا. کچھ لوگوں کے لیے قرآن مجید زیادہ پڑھنا ان کے اپنے مزاج کے لحاظ سے بہت افیکٹو نہیں ہوتا. ان کے لیے ذکر جو زیادہ آسان ہے، ان کے لیے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر انسان کو سہولت حاصل ہے کہ یا یہ پڑھے یا وہ پڑھے تو قرآن مجید ہر حال میں بحیثیت ذکر سپیریئر ہے. یہ تو ایک بالکل طے شدہ بات ہے. مگر جو اس کے علاوہ دوسرے اذکار کرتے ہیں وہ ان کو غلط نہیں کہا جا سکتا، اور بعض اوقات قرآن کے ساتھ ان کو بھی کرنے کا آدمی کو جی چاہتا ہے. تو یہ تو مشکل نہیں ہونی چاہیے اس میں. البتہ یہ جو پنجسورہ وغیرہ طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں بعض اوقات احادیث کے اوتھینٹک ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہو جاتا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ ان میں جو صورتیں ہیں، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے اور دوسری صورتیں ہیں، ان کی اوتھینٹسٹی یا ان کی ویلیو ایفیکٹونیس احادیث میں آئی ہے. دوسرا آدمی ان احادیث کی اوتھینٹسٹی سے اختلاف کر سکتا ہے. آپ کا اطمینان ہے آپ ضرور پڑھیں. میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اصل میں تو آدمی کو قرآن مجید پڑھنا چاہیے آئیڈیلی از اول تا آخر. آپ نے پڑھا، مکمل کیا، دوبارہ شروع کر دیں. تو جب بھی آپ قرآن مجید کو اٹھائیں آپ اس کو پڑھیں اسی ترتیب سے. اللہ جس کو یہ توفیق دے وہ تو سب سے بہترین کام کر رہا ہے. اگر یہ نہ ہو اور انسان جن احادیث کو اوتھینٹک سمجھتا ہے ان کی روشنی میں کچھ منتخب صورتوں کو پڑھے تو ظاہر ہے وہ بھی ٹھیک ہے. میں تو کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کی اتھارٹی اصل اتھارٹی ہے. آپ نے فرما دیا تو بس ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس اتھارٹی کو بھی اب ہم تک پہنچنے میں چونکہ ایک بڑا لمبا عرصہ گزرا ہے تو اس میں اختلافات ہیں کہ یہ قابل اعتبار ہیں یا نہیں ہیں. مگر میں ایک تیسری بات کہتا ہوں اور وہ یہ ہے، اور وہ ایک آپ کا ایک پرسنل ٹیسٹ کا بھی معاملہ ہے، کہ میرا خیال ہے، آئی ڈونٹ نو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کہ قرآن پڑھتے پڑھتے سمجھ کے جب آدمی پڑھتا ہے تو آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ یار یہ صورتیں جب میں پڑھتا ہوں تو مجھ پہ زیادہ اثر ہوتا ہے بنسبت دوسروں کے. سارا کلام اللہ کا کلام ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں اس کا لحاظ رکھا ہے کہ مختلف مزاج ہیں، مختلف اذواق ہیں، ذوق ہیں. ان کے لحاظ سے کوئی کسی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، کوئی کسی کی طرف ہوتا ہے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ آدمی اگر محسوس کرے کہ پورا قرآن از اول تا آخر ہمیشہ پڑھنے میں کچھ رکاوٹ ہو رہی ہے. بعض اوقات میں آپ کو بتاؤں، مجھے اللہ معاف کرے اور اس میرے ڈرائی اسپیل کو ختم کرے،
آدمی رک جاتا ہے. وہ جو ترتیب سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں جی. وہ پڑھتے پڑھتے رک جاتا ہے. اچھا وہ رکنا اتنا ظالم ہوتا ہے کہ پھر وہ آگے آدمی بڑھتا ہی نہیں ہے. تو اب اس کو بریک کرنے کے لیے اگر یہ کہیں اسٹریٹجی افیکٹو ہو جائے کہ آدمی کہے کہ یار میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ یہ جو 10 صورتیں ہیں نا ان کو پڑھنے میں مجھے زیادہ انوالومنٹ محسوس ہوتی ہے. میں نے کبھی کبھی یہ تجربہ کیا, بہت نالائق آدمی ہوں میں, کہ کبھی کبھی جمعے میں وہ کہتے ہیں نا سورہ کہف آپ پڑھیں, بڑی افیکٹو چیز ہے, جی جی. بڑی غیر معمولی سورہ ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. میں یہ اتھارٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ حدیث ریلائبل ہے یا نہیں ہے, یہ تو ظاہر ایکسپرٹس کا کام ہے, لیکن میں نے 2-3 مرتبہ جب اس کو پڑھا تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سورہ کہف ایک غیر معمولی سورہ ہے. اچھا کوئی اور آدمی کہہ سکتا ہے کہ یار مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آتی, جیسے میں ایسی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ساری صورتیں غیر معمولی ہیں, اور بعض لوگوں کو سورہ رحمان پڑھنے سے بڑی اپیل ہوتی ہے, مجھے مشکل ہوتی ہے, اور اب یہ میری بدذوقی آپ کہیں گے. تو یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا بندے پہ. سورہ واقعہ بہت مجھے افیکٹو لگتی ہے, سورہ یاسین لگتی ہے. سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ کوئی شخص کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کمتر کر رہا ہے زیادہ کر رہا ہے, یہ کچھ ذوق کی بات ہوتی ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ کچھ آگے چل کے مجھے سورہ رحمان سمجھ میں آ جائے تو میں اسی طرح سے اس کو پڑھنا شروع کر دوں. تو اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں اور اس کو پڑھ کر وہ اپنے اندر پیدا کر تسکین, اللہ کا قرب حاصل کریں, وہ یاد دہانی جو ہونی چاہیے اس کو حاصل کریں.